وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں اور اس بزم کے پہلے مقرر حضرت مولانا محمد شاہد صاحب عالی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے گراں قدر خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمين۔ حاضرین جلسہ، اس جلسے کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا رفیق احمد سلفی صاحب، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ بار الہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں شریعت کے روشنی میں بتائی جائیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں انسانوں کو ملی ہوئی ہیں. ان تمام نعمتوں میں ایک مسلمان کے لیے جو نعمت سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ ہے اسلام. اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے انسانوں سے الگ جو نعمت دی ہے اس کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اور ہم سے پہلے کے لوگوں نے دین اسلام کی کیا قدر کی، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں. صحابہ کرام کے زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کیں. انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اور موقع آیا تو اپنی جان کی بھی قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کر دی. صرف اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمیں زندگی ملی ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، اور اسلام اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے. ہم اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے. صحابہ کرام نے اپنے فعل سے، اپنے عمل سے یہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ مال، بیوی بچے، وطن اور جان یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ہماری زندگی میں اسلام کی جو اہمیت ہے وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے. اسلام کے لیے ہم اپنے مال و دولت کی قربانی پیش کریں گے. اسلام کے لیے ہم اپنے وطن کی قربانی پیش کریں گے. اسلام کے خاطر ہم اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے. اسلام کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے. گویا انہوں نے اسلام کے لیے ان ساری چیزوں کی قربانیاں پیش کی. یہ ساری چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اسلام کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے، جب وہ اسلام کو اپناتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. اس کی زندگی ایسے ہی نہیں گزرنی چاہیے. اس کی زندگی کے سب و روز اسلام کے عین مطابق ہونے چاہیے. چاہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے اس کا جاگنا سونا ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان کے معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کسی بھی معاملے میں وہ دین کو مقدم رکھے، دین کو سب سے آگے رکھے. یہی اس کا حق ہے. ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ دین کو سب سے اوپر اور سب سے آگے رکھے. میرے بھائیوں، آج کا مسلمان، افسوس کی بات ہے، اسلام جو ہمیں نعمت ملی تھی، اسلام کی جو قدر کرنی چاہیے تھی،
اسلام کی اہمیت جتنی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی، میرے بھائیوں آج ہمارے دلوں میں وہ نعمت کا، اس کی قدر و منزلت کا کیا حال ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دیا ہمیں اسے پڑھ کر کے دنیا کی زندگی کو بنانا چاہیے تھا، اسلام کے عین مطابق عمل کرنے والا بن جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے ماننے والے، اپنے آپ کو عبد الرحمن عبداللہ کہنے والے کس طریقے سے گناہوں میں پڑے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھا؟ وہ ہمارے جیسے مسلمان تھے، لیکن ان کے دل میں جو ایمان کی اہمیت تھی، جو اسلام کی قدر تھی، ہمارے دل میں ویسی وہ قدر نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی سچائی کو، حقانیت کو اپنے دل کے اندر بھی رکھا، اور جو ان کے دل پر تھا، ان کی زبان پر تھا، جیسا وہ ان کے دل میں تھا ویسے ہی وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار پیش کیا کرتے تھے۔ تبھی تو دنیا کے لوگ ان کی عزتیں کیا کرتے تھے، دنیا کے لوگ ان کے عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی گاؤں اور اپنے بستی کے اندر ان کو بلایا کرتے تھے، ان کا ویلکم کیا کرتے تھے، ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ مگر آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر ہر جگہ پیسے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پسے پست ڈال دیا۔ آج ہم دیندار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر دین کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو اس کا حق ہے۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنی زندگی میں اسلام کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی، آج ہم مسلمان کہلانے کے حقدار تو ہیں۔ آج ہمارا ایک ٹائٹل بن گیا ہے، وہ ٹائٹل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم مسلمان نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کے اندر جو ذلت و رسوائی زمین اور خشکی کے اندر جو ذلت و رسوائی مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، وہ کسی اور چیز کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن اپنی زندگی میں اسلام کی وہ اہمیت، وہ قدر و منزلت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی اسلام ہے، لیکن آج ہمارا گھر مغربی تہذیب کا اڈا بنا ہوا ہے۔ آج ہمارا گھر غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آج مسلمان ہونے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو خطاب کر کے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ لیکن آج کے مومن مردوں کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی مردوں کی نظریں موبائل اسکرین، ٹی وی اسکرین، فحش فلمیں، فحش تصاویر، گانے، فلمیں، یہ ہمارا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ عام روڈوں پر بیٹھ کر، گلی کوچوں پر بیٹھ کر، عام راستوں پر بیٹھ کر
ख़वातीन हमारी नज़रों का मस्कन बनी हुई हैं। आज हमारी नज़रें दूसरों की बहन बेटियों पर ऐसे ही उठी हुई होती हैं जैसे भूखा शेर अपने खुराक के लिए देख रहा होता है। मेरे भाइयों, आज हमें हमारी नज़रें कहाँ जा रही हैं, हमारी नज़रें क्या देख रही हैं, हमें इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देना होगा। नज़र अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत है, इसका भी हिसाब व किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यहाँ देना होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, हम सब अपना मुहासबा करें, अपना तज्ज़िया करें कि हम क्या देख रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में इस्लाम कहाँ है, हम कैसे मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। हम मुसलमान हैं तो ज़ाहिरी मुसलमान हमें बनना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िंदगी में इस्लाम की अहमियत को मानना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब हम दुनिया के अंदर सुरखरू और कामयाब होंगे। वरना ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनेगी। हमारा ये ख्याल, हम अपने जहनों से ये ख्याल निकाल दें कि सरकारें बदल जाएंगी, हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मेरे भाइयों, सरकार के बदलने से हालात बदलने वाले नहीं हैं, हमें अपने हालात खुद बदलने होंगे। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर अमल करना होगा, हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिरियाज़ारी करनी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफिया मांगनी होगी। अपनी गई हुई जिंदगी के वो गुनाहें हम देखें कि हम कौन कौन सी गुनाहें करके अपनी पिछली जिंदगी के अंदर आए हैं। हम अपने गुनाहों को सामने रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हालात को बदल देगा। आगे चले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिना औरतों को भी खिताब किया, फरमाया कुल्लिल मुमिनाते यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। और यही हुक्म आज से 1450 साल कबल उन माओं और बहनों को भी था, और बगैर किसी तब्दीली के ये हुक्म आज भी है, और हमारी माएँ और बहनें इसकी मुकल्लफ हैं। लेकिन आज हमारे घरों के अंदर वो पर्दा, वो नज़र कहाँ गई, वो पर्दा कहाँ गया? मेरे भाइयों, आज देखने में आता है कि आज हमारी माएँ और बहनें बगैर हिजाब के, बगैर पर्दे के बाहर चली जाती हैं, उन्हें छोटी छोटी ज़रूरतें पड़ती हैं, बेतहाशा बाहर निकलती हैं, माँ बाप से पूछने की, उनसे इजाज़त लेने की तौफीक नहीं होती, माँ से भी नहीं पूछती, बाप से भी इजाज़त लेने की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, आज की वो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल जो अपने आप को एजुकेटेड कहती हैं, तहजीब उनके अंदर नहीं है, वो स्कूलों से कॉलेजों से निकलती हैं, आम रास्तों में किस तरीके से चलती हैं, ये किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं है। हम सब मुशाहिदा करते होंगे, वो बातें करते हुए चलती हैं, हंसी मजाक करती हैं, रोडों पर जा कर के देख लीजिए, रील्स बनाते हुए चलती हैं, बातें करते हुए चलती हैं मोबाइलों से। क्या ये शरीयत इस्लामिया की मानने वालियां हैं? क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वालियां हैं? नहीं मेरे भाइयों, ये तो मगरिबी तहजीब की दिलदादा हैं, ये तो गैरों के तरीके पर चल पड़ी हैं। मेरे भाइयों, रोक लो उन आवारा गाय जैसी औरतों को जो बेला हिजाब, बेपर्दे के बाहर निकलती हैं और उस खेत और बाग में भी चरती हैं जिस खेत और बाग की मालन कोई और होती है, और आसान लफ्ज़ों में कहें तो या तो शिकार करती हैं या खुद शिकार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, कुरान हकीम ने तो उन्हें पर्दे वाली ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, कहा है वो घरों में रहें
اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو بالکل پردہ کر کے وہ باہر نکلیں تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ مہذب گھرانے کی باعزت گھرانے کی عورتیں ہیں. لیکن آج ہمارے گھروں میں وہ پردہ موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. آج کے پردے اور نقاب کو بھی پردے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آج کا نقاب چست نقاب بالکل ٹائٹ جسم کی ہر ساخت نظر آتی ہے. دیکھ کر کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کون سی خواتین ہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, روک لیجئے انہیں. آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے. آج ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں میرے بھائیوں؟ تعلیم کے نام پر جس طریقے سے عریانیت اور فحاشی پھیلائی جاتی ہے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا ہماری بچیاں ایسے ایسے کالجوں میں پڑھتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو باقاعدہ ان پروگراموں میں حصہ لیتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں, ناچتی گاتی ہیں اور ماں باپ بھی سامنے بیٹھ کر کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. انہیں وہ حدیث نظر نہیں آتی کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی ہے. ان میں سے وہ دیوس بھی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی ہے. دیوس کہتے کسے ہیں؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں فحاشی پھیلاتی ہیں, عریانیت, فحاشی, بے پردگی والے کام کرتی ہیں اور اس گھر کا جو ذمہ دار ہے اپنے بہن بیٹیوں کو منع نہیں کرتا, انہیں نہیں روکتا, انہیں سمجھاتا نہیں. ایسا شخص دیوس ہے اور ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ روک لیجئے, اپنی بہن بیٹیوں کو روک لیجئے, انہیں سمجھائیے کہ اگر تمہارا نام عائشہ ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عزت و عفت کی, پاک دامنی کی تم نے نام رکھا ہے عائشہ, تو ذرا گواہی بھی دو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کرو. اگر تمہارا نام فاطمہ ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو, تب جا کر کے تمہیں نام کا فائدہ ملے گا. میرے بھائیوں آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے. آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھ لیں, ہمارا نوجوان میرے بھائیوں اسلام میں اس کو عزت نظر نہیں آتی, غیروں کے طریقے اپنانے میں اسے خوب عزت نظر آتی ہے لیکن اسلام میں اسے عزت نظر نہیں آتی. آج کہا جائے کسی نوجوان سے کہ ٹخنے سے اوپر اپنے آزار, پینٹ اور لنگی کو رکھو تو کہے گا کہ ہمیں عزت اس سے نہیں ملتی, ہمارا پینٹ, پائجامہ, لنگی ٹخنے سے نیچے رہے گا تب ہمیں لوگ عزت دیں گے. میرے بھائیوں عزت صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے. عزت غیروں کے طریقے پر عمل کرنے میں نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں تو اس میں عزت نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ کو بتایا گیا کہ بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے تو بیٹھ کر کے کھائیے, اس میں عزت آپ کو ملے گی. اگر آپ شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں, اگر اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں تو لوگ آپ کو عزت دے دیں, لیکن جو معاشرے کا اچھا طبقہ مانا جاتا ہے, جو معاشرے کے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں, جن کی معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے, وہ آپ کو کبھی عزت نہیں دیں گے میرے بھائیوں. آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر آج ہمارا نوجوان بالوں کی کٹنگ کراتا ہے تو کس طریقے سے کراتا ہے میرے بھائیوں؟ جانور کے طریقے سے وہ اپنے بال کو رکھتا ہے, وہ کٹنگ کرا کر کے گھر کے اندر بھی آتا ہے, لیکن باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پوچھ سکے, وہ منع کر سکے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے. میرے بھائیوں آج طرح طرح کی برائیاں ہمارے گھروں کے اندر نظر آتی ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر موبائل ہے, موبائلوں کے اندر سیریل دیکھنا, فلمیں دیکھنا,
یہ سیوا بنا ہوا ہے، اذان ہوتی رہے گی۔ آج ہمارے گھروں کی بچیاں موبائلوں کے اندر فلمیں دیکھنا، سیریل دیکھنا، نماز کی پابندی ہو نہ ہو لیکن سیریل کی پابندی ضرور ہوتی ہے، فلموں کی پابندی ہمارے گھروں میں ضرور ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آج ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازیں ہم سے ضائع اور برباد ہو رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج ہمارا رویہ نماز کے متعلق کیسا ہے؟ آج ہمیں دنیا کمانے کی فکر ہے، دنیاوی عیش و آرام کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کی فکر ہے، لیکن نماز ہم سے ضائع اور برباد ہو رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ 80% طبقہ نماز سے غافل نظر آتا ہے میرے بھائیوں، 80% طبقہ نماز سے بالکل غافل نظر آتا ہے۔ اگر باپ پڑھنے آ گیا تو بیٹے سے نہیں کہہ پاتا کہ بیٹا اگر تم لوم چلا رہے ہو تو لوم بند کرو، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ اگر بیٹا دکان پر بیٹھا ہے تو باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی، خود باپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا چلو لوم پر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں تو لوم چلاؤں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹا تم بھی چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ بیٹی اگر تم موبائل دیکھ رہی ہو تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، موبائل کو رکھو اور نماز پڑھو، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی آج ہمارے گھروں کے اندر۔ میرے بھائیوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کہاں جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ؟ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا پھیلتی جا رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کمانے کی فکر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے۔ لیکن آج ہمارا مسلم سماج دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں وہ ہر چیز سے غافل نظر آتا ہے، نماز سے غافل ہے، ذکر و اذکار سے غافل ہے، قرآن پڑھنے سے غافل ہے، بس اسے مال کمانا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس کی کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ چوری کر کے، ڈاکے ڈال کر کے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی تجارت کر کے بس مال اپنا بنانا ہے، بس مال حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، شریعت کی دھجیاں اڑے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مال حاصل کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قوم کے دلال ہوتے ہیں، تھوڑے سے مال کے لیے قوم کی دلالی کرتے ہیں، قوم کی مخبری کرتے ہیں۔ آپ کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو ایک چائے کے لیے قوم کی دلالی کرتے ہیں اور وہ اس سے مال کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مال حرام ہے یا حلال ہے، آپ خود فیصلہ کریے، خود فیصلہ کریے کہ قوم کی دلالی کر کے مال کما رہے ہیں اور پھر اس مال کو کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر حرام ہے، حرام ہے، لیکن آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بلڈنگ بن گئی ہے، دوسری بلڈنگ بنانی ہے، ایک گاڑی لے لی ہم نے، دوسری گاڑی لینی ہے، ایک زمین لے لی ہم نے، دوسری زمین لینی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی توفیق نہیں ہے کہ مال حرام ہے یا حلال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے 999 روپیہ حلال طریقے سے کمایا ہے اور 1 روپیہ حرام کا کما کر کے اس 999 روپے کے اندر آپ نے شامل کر دیا تو میرے بھائیوں، سارا کا سارا آپ کا پیسہ حرام ہو جائے گا۔
آپ سوچئے سمجھیے اپنا تجزیہ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کہیں آپ کا مال حلال طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے. اگر آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو جھوٹ بول کر کے مال کمانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں, دھوکہ دے کر کے مال کمانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایسا بھی دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں, حالانکہ شریعت نے وراثت کے اندر بہنوں کے حقوق رکھے ہیں, لیکن اس کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے یا زور زبردستی کے ذریعے اپنا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اس مال کے اندر حصہ لے لو گی تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا, ہمارے تمہارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے کو دیجئے, تعلقات بھی قائم کیجئے. میرے بھائیوں, مال اس طریقے سے اپنا بنانے کی کوشش نہ کیجئے. دنیا یہ چند دن کی ہے, آج ہے کل نہیں رہے گی. کتنے دن کو آپ کی زندگی, کتنے دن کو آپ اس دنیا کے اندر رہنا ہے. آج آپ زندہ ہیں, باحیات ہیں, مال کما رہے ہیں, کل کیا پتا آپ زندہ رہیں نہ رہیں. اگر آپ نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے, آپ کے بیوی بچے کھا رہے ہیں, کسی کی بھی وہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. آپ لاکھ نماز پڑھیے, حج پر حج, عمرہ پر عمرہ کیجئے, اگر آپ کے پیٹ کے اندر حرام کمائی ہے تو آپ کے حج اور عمرے بھی قبول نہیں ہوں گے, آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اور آپ کے بچے اگر حرام کمائی سے پل رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ کیا دعا کریں گے, کیا دعا کریں گے. میرے بھائیوں, کبھی ہم نے غور کیا آج معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں نظر آتی ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم برائی کو دیکھو گے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو گے اور اچھی کاموں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے. میرے بھائیوں, آج ہم برائی کو اندر ملوث ہیں, آج ہم برائی کر رہے ہیں. اچھا کام کرنا ہماری ذمہ داری تھی, لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری تھی, لیکن آج ہم خود برائیوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں, برائیوں کے اندر ملوث ہیں. بیٹا بھی برائی کر رہا ہے, بیٹی بھی برائی کر رہی ہے, بیوی بھی برائی کر رہی ہے. باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو کہہ سکیں کہ بیٹا جو تم کام کر رہے ہو یہ شریعت اس سے منع کر رہی ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. میرے بھائیوں, ایسا کرنا چاہیے. ہم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے, لوگوں کو برائی سے روکیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھلائی کا حکم دینے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم پہ جو ذمہ داری عائد کی دی, ہمیں اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو لاولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی عزتوں والی زندگی نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر جب ہم جائیں تو ہمیں ہمارے زبان سے کلمہ شہادت نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکراً, جزاکم اللہ و احسن الجزا. ابھی آپ مولانا محترم سے سماجی برائیوں کے متعلق سن رہے تھے, اور اس میں انہوں نے ایک اہم فریضہ جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, اس کے متعلق بھی بیان کر رہے تھے. سماج اور معاشرے میں
जितने लोग भी हैं उनकी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, कि खबरदार तुम में का हर शख्स चरवाहा है, निगाहबान है, और कल क़यामत के दिन उससे उसकी निगहबानी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर एक बाप है तो उसके मातहत जितने लोग आते हैं कल क़यामत के दिन उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। एक माँ है तो माँ से भी उसकी ज़िम्मेदारियों के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि वल्लाहि लतामुरुन्न बिल मारूफ वलतनहउन्न अनिल मुनकर औ लयूशकन्नल्लाहु अलैकुम इकाबन सुम्मा तदऊहुम फला युस्तजाबु लकुम, कि कसम खुदा की तुम ज़रूर ज़रूर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते रहो। कहीं ऐसा न हो कि इसकी पादाश में जब तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जैसे अजीम फरीज़े को अंजाम देना छोड़ दो तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से कोई अजाब नाजिल कर दे। सुम्मा तदऊहुम फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को न सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल न करे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने समाज के ऊपर निगाह रखें, अपने समाज के अंदर देखें कि हमारे समाज के अंदर बुराइयां पनप रही हैं और उसको हम हत्तल मकदूर रोकने की कोशिश करें और जहां तक मुमकिन हो सके उस पर कदगन लगाने की कोशिश करें।